بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وہ عرض کرنا تھا کہ متقین کے اوصاف کیا ہیں، لیکن اس سے پہلے کہا کہ بات منقع ہو جائے، پتہ چل جائے کہ ہے کیا، مفہوم تقویٰ واضح ہو جائے، مقام متقین واضح ہو جائے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ان کے اوصاف جو قرآن نے ایک ایک کر کے ذکر کیے ان کی طرف بڑھیں گے۔ خوب، اس سے پہلے مطلب یہ عرض کیا تھا کہ تقویٰ تین طرح کا ہے، عام، خاص، اخص۔ تقویٰ اخص جب ہوتا ہے تو عرض کیا تھا کہ وہاں پہ پھر انسان غیر اللہ سے اپنا منہ موڑ لیتا ہے، پورا فوکس اس کا خدا کی ذات کی طرف ہو جاتا ہے۔ اب پھر خدا سے نعمت کا طلبگار نہیں ہوتا، خدا سے جنت کا طلبگار نہیں ہوتا، خدا کے سامنے جھکتا ہے خدا کے لیے، عبادت کرتا ہے خدا کی، خدا کو پانے کے لیے، اور تمام تر زندگی کے امور میں صرف اس کی نگاہ خدا کی رضایت پہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ میرا مولا راضی ہے یا نہیں ہے، مجھے کچھ ملے یا نہ ملے۔ اصل میں ہوں کچھ نہیں کہ پہلے کہوں کہ میں ہوں پھر مجھے یہ ملے، اصل اپنی میں کو دیکھتا ہی نہیں ہے، وہ اس کی پوری نگاہ کس پہ ہوتی ہے؟ اپنے محبوب پہ، اور محبوب کیونکہ خدا ہوتا ہے نگاہ اس پہ ہوتی ہے۔ بس تقویٰ خاص اسی لیے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ تقویٰ خاص ہے کہ جس طرح تقوی کا حق ہے اس مقام پہ آؤ، اور وہ تقوی کا حق کیا ہے؟ اتقوا اللہ، فقط اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اللہ کی بارگاہ میں آ کر کسی اور چیز کو پانے کی نیت ترک کر دو۔ دعائے کمیل تو پڑھتے رہتے ہیں انشاءاللہ، لیکن توجہ سے پڑھا کریں۔ دعائے کمیل کا جملہ امیر المومنین کا کہ جو اسی تقویٰ اخص کی طرف ناظر ہے۔ دعائیں مانگتے 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 امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جب آخر میں پہنچتے تو کیا فرماتے ہیں کہ یہ دے یہ دے یہ دے نہیں، میری یہ حالت ہے، میری یہ حالت ہے، میری یہ حالت ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ تو جو چاہے وہ کر دے۔ دیکھیں معصومین کی دعائیں ایسی ہوتی ہیں، یعنی معصومین کی زبان پہ مطالبہ نہیں ہوتا، اظہار عجز ہوتا ہے کہ میں یوں ہوں، آپ یوں ہوں، دینا یا نہیں دینا کا میرا تقاضا نہیں ہے، وہ تو ارحم الراحمین ہے۔ حتیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو جو انبیاء میں آپ کہتے ہیں کہ جن سے ترک اولا ہوا فلاں ہوا، نہیں ہے، کیونکہ ہم نے قرآن کو صحیح سمجھا نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، خوب بھلے اپنی حقیقت بیان کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ کی، کرو یا نہ کرو، کہا اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، کرو یا نہ کرو، لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ اگر تیری رحمت شامل نہ حال نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ لنکونن من الخاسرین۔ خود تیری رحمت ہو یا نہ ہو، کہا یہ میں فیصلہ نہیں کروں گا، ادب کا تقاضا یہ نہیں کہ میں مانگوں، میں وہ نتیجہ یقینی بتا رہا ہوں کہ اگر تیری رحمت شامل حال نہ ہوئی میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں نابود ہو جاؤں گا۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، یہ تقویٰ خاص نہیں ہے، تقویٰ اخص بھی نہیں ہے۔ وہ تقویٰ اخص کی یہ ہے کہ جب خدا کو چاہو تو خدا کے لیے۔ اس لیے امیر المومنین کیا فرماتے ہیں کہ خدا کیا کر، وقلبی بحبک متیما، میرے قلب کو متیم کر دے۔ متیم کہتے ہیں بھرنے کو، جب قلب بھر جاتا ہے، پر ہو جاتا ہے، تو پر ہونے کے بعد اب مزید اس کے اندر گنجائش نہیں۔ مثلا گلاس ہے نا، گلاس آپ نے لیا، گلاس کو آپ نے بھر دیا، وہ جب مکمل بھر دیا تو اب اس کے اندر کوئی گنجائش ہے کسی اور چیز کے جانے کی؟ کوئی۔ خوب، لیکن سوال یہ کہ گلاس کو کس سے بھریں؟ آیا پانی سے بھریں، نعمتوں سے بھریں، یا کسی اور چیز سے بھریں؟ کس سے بھریں؟ وہ بھرنا معیار ہے۔ متیم کہتے ہیں بھرنے کو، لیکن بھریں کس سے کہا؟ وہ یہ نہیں کہا مجھے حور العین دے دے، بہشت دے دے، یہ نعمتیں دے دے، کچھ بھی نہیں۔ وقلبی بحبک، اپنی محبت سے میرے دل کو بھر دے۔ خوب، ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی دعا کمال کو پڑھتے ہیں کس کے لیے؟ نعمتیں لینے کے لیے، اولاد لینے کے لیے، یہ پڑھ لو جی، اتنی مرتبہ پڑھ لو۔ وہ امیر المومنین اسی دعا کے اندر کیا فرماتے ہیں کہ کیا مانگنا ہے تمہیں اور کس طرح سے اپنے آپ کو پیش کرو۔ خوب، حقیقت انسان قلب انسانی ہے، اس لیے کیا کہتے ہیں کہ لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ حقیقت انسان قلب سلیم ہے، قلب سلیم کی شکل میں ہمیں جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اس قلب کو آپ کو بھرنا ہے، کس سے بھریں؟ نعمت کی خواہشات، جنت کی خواہشات، حور العین کی خواہشات، ان سے بھرنا ہے، یا نہ اس کے اندر محبت خدا کو ڈالنا ہے؟
کو محبت خدا اگر ڈالیں گے محبت سے بھرے گا، یہ قلب متیم کہلائے گا۔ البتہ خصوصیات ہیں، قلب کو 2 انداز سے بھرا جاتا ہے اور اس کے 2 ہی ذریعے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں قلب یا کیا ہوتا ہے نظری، یا قلب کیا ہوتا ہے عملی، جس کو آپ کہتے ہیں نا عقل نظری اور عقل عملی، وہی جو علماء نے اصطلاح ایجاد کی ہے، لیکن یہ در حقیقت ہی ماخوذ ہے قرآن سے۔ قرآن نے کہا کہ اس قلب کو بھرو، بھرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ بھرنے کے لیے کچھ ایسے اسباب دیے ہیں جن کے ذریعے آپ معلومات اکٹھی کر کے آپ قلب کے اندر منتقل کرتے ہو، وہ قلب مکمل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور بعض اعمال کے ذریعے اعمال انجام دیتے ہیں، ان کے ذریعے پھر یہ قلب کا دوسرا حصہ بھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب مکمل بھر جاتا ہے قلب سلیم بن جاتا ہے، جب قلب سلیم بنتا ہے دنیا سے اٹھا لیا جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے۔ اور یہی فرصت ہوتی ہے انسان کے پاس، کسی دنیا میں رہتے ہوئے اس قلب کو قلب متیم بنائے یا قلب سلیم بنائے۔ قلب متیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قلب جو حالت اتمام میں ہے، حالت تکمیل میں ہے، کیا کیا ڈالنا ہے کہ جس سے یہ مکمل ہوتا جا رہا ہے، بھرتا جا رہا ہے۔ کہا ہو امیر المومنین نے بتایا ہے، اور اس چیز کو ذہن میں رکھ کر آئیں اللہ کی بارگاہ میں۔ حتیٰ یہ دعائے قبیل بھی اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ تیری محبت زیادہ ہو۔ یا اب جائیں سیدہ سجادیہ کی دعائیں میں، سید سجاد کیا فرماتے ہیں؟ اللہم املأ قلبی حبا لک۔ عبارتیں مختلف ہیں، مفہوم دونوں معصوموں کا ایک ہی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں وقلبی بحبک متیما، اور سید سجاد فرماتے ہیں اللہم املأ، ملا بھرنا، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ خلا، چیز کا خالی ہونا۔ اللہم املأ بھر دے میرے قلب کو، کس سے؟ حبا لک، اپنی محبت سے میرے دل کو بھر دے، یعنی میرے دل میں تیری محبت کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، نہ بہشت کی خواہش ہے، نہ حور العین کی خواہش ہے، نہ درجات کی خواہش ہے، نہ کمالات کی خواہش ہے، نہ مقربین بننا، نہ کچھ بھی نہیں، تیری محبت ہے، سب کچھ ہے۔ جہاں پہ تیری محبت آ گئی تو پھر سب کچھ مل جائے گا۔ یہ ہے تقوی اخذ۔ یہ کس کے پاس ہے؟ کہ یہ متقیوں کے پاس ہوتا ہے۔ بس تقوی عام الگ ہے، تقوی خاص الگ ہے، تقوی اخذ الگ، اس سے بالاتر ہے۔ اور عرض کیا تھا کہ تقوی عام کی خصوصیات میں ولایت تکوینیہ کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اور پھر تقوی خاص میں بالاتر، تقوی اخص میں اس سے بھی بالاتر۔ بس ہر ایک کا دائرہ اپنا اپنا ہے۔ ولایت تکوینیہ کا وہ مرتبہ جو 14 معصومین کے پاس ہے، تاریخ میں کسی نبی کے پاس نہیں ہے۔ دوسروں میں تو تلاش کرنا یہ حماقت ہے۔ اصلاً انبیاء میں بھی وہ مرتبہ ولایت تکوینیہ کا نہیں ہے جو اہل بیت کے پاس موجود ہے، اس لیے کہ خالق کائنات نے سارے انبیاء کے جو اوصاف ذکر کیے ہیں ان کے درجات کمالیہ وجود کے اعتبار سے، کہ ہر ایک کی اپنی ایک حد ہے۔ لیکن جب پیغمبر اسلام دنیا میں آتے ہیں تو ان کو خالق کائنات نے کیا دیا ہے؟ کا مقامات نہیں دیے کہ یہ درجے ہیں یہ درجے ہیں، بلکہ کیا کہا؟ یہ حبیب خدا ہے۔ یہ محبت کی اس منزل پہ آپ پہنچا ہے کہ اب خدا محب ہے اور یہ اس کا محبوب ہے۔ شروع میں ایسے ہوتا ہے، خدا محبوب ہوتا ہے، انسان محب ہوتا ہے۔ خود جو محب ہوتا ہے وہ دعویٰ کرتا ہے محبت کا، ہاں اب یہ ساری چیز پر پہلے مرتبے میں انسان محب ہوتا ہے، لیکن اگر محبت میں خالص ہو جائے تو یہ محب سے پلٹ کر کیا ہو جاتا ہے؟ محبوب بن جاتا ہے خدا کا، اور خدا پھر محبت کرنے لگ جاتا ہے ایسی ذات سے۔ اس لیے 2 کلمے بیٹا ذہن میں رہیں۔ قرآن میں ایک کلمہ ہے مخلص اور ایک ہے مخلص۔ مخلص اس میں فاعل ہے اور مخلص اس میں مفعول۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ مخلص وہ ہوتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں پاکیزہ ہوں، اور اسی لیے ہر کام اچھا انجام دیتا ہے، انجام دینے کے بعد اپنے آپ کو خالص کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ درست ہے؟ اس کو کہتے ہیں مخلص، یعنی خود کوشش کرتا ہے اور کوشش کرنے کے نتیجے میں اپنے آپ کو پاکیزہ کرنے کی سعی و کوشش میں لگا رہتا ہے، یہ مخلص کہلاتا ہے۔ مخلص کیا ہوتا ہے؟ اس میں مفعول ہے، جس کو خالص کیا جاتا ہے، یعنی خود اب اس منزل پہ آتا ہے کہ خدا خود اس کا نگہبان ہو جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے مخلص۔ اسی لیے شیطان نے جب کہا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ، کون سے؟ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، نہ مخلصین۔ بس یہ عباد کون ہیں؟ کہ جن پر خدا کی حکومت ہے، جن پر خدا کا سایہ ہے، یہ خدا کی نگہبانی میں زندگی بسر کرتے ہیں، اس لیے مخلص کہلاتے ہیں۔ وہ قلب متیم بھی 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک قلب متیم کیا ہوتا ہے کہ جس میں خود انسان ڈالتا ہے کوئی چیزیں، اور ایک قلب متیم کس کا ہے کہ وہ قلب کو اللہ کے حوالے کر، تو جو چاہے بھر دے، وہ کیا ہے؟ وہ قلب متیم الگ ہے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ تقوی اخص میں ہمیں کس منزل پہ آنا ہے؟
اس قلب متیم کی منزل پہ، اور قلب متیم بھی مخلص کی صورت میں ہے، نہ مخلص کی صورت میں ہو۔ یہ ایک مطلب تھا کہ جو تقوی سے مربوط تھا، عام خاص اور اخص، اور بات دیگر یہ تھی کہ آیا متقی اور ناس ان دونوں میں نسبت عام خاص مطلق کی ہے کہ ناس الگ چیز ہیں اور متقی الگ ہیں؟ اس لیے ہم نے پہلی بات یہ کی تھی کہ نسبت عام خاص مطلق کی ہے، اور جب ہدایت کی بات آئی تو کہا عمومی طور پہ ہدایت سب کو دی ہے، لیکن متقیوں نے بڑھ کر اس ہدایت کو لے لیا ہے۔ آئے قرآن سے پوچھیں قرآن کیا کہتا ہے کہ آیا متقی اور ناس ان میں رابطہ عام خاص کا ہے یا نہ رابطہ تساوی کا ہے؟ اگر قرآن سے جا کر پوچھو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دو آیتیں، ایک شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور وہ کیا ہے ہدن للناس۔ خوب، یہ ہدن للناس کیا ہو گیا عمومی، اور ادھر سورہ مبارکہ بقرہ میں کیا کہا ہدن للمتقین، یا کہیں پہ آ کے ذکر کر دیا ہدن ورحمۃ للمحسنین۔ خوب، اب ان کے درمیان نسبت وہی ہے، عام خاص کی ہے، اس کا مطلب یہ خاص گروہ ہے اور وہ ایک عمومی گروہ ہے۔ خوب، اگر یہ ہو تو اس کے لیے جتنی آواز یہ بھی ہم نے پہلے بیان کر دی ہیں کہ کس طرح سے ہدایت سے کون استفادہ کرے گا۔ لیکن سوال اگر قرآن سے کیا جائے، قرآن کیا کہتا ہے کہ آیا نسبت تساوی کی ہے یا عام خاص مطلق کی ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر ناس اور متقین یہ دونوں شیئن واحد، اصل دو چیزیں نہیں ہیں، تاکہ بعد میں کہیں کہ قرآن کی آیتیں مختلف ہیں۔ جہاں پہ خدا نے کہا ہدن للناس وہ بھی وہی ہیں، اور جہاں پہ کہا ہدن للمتقین یہ بھی وہی گروہ ہے، تساوی کی نسبت۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تساوی کا معیار کیا ہوتا ہے؟ دو قضیہ موجبہ کلیہ تشکیل دے دیں دونوں طرف سے، پتہ چل جائے گا کہ یہ دونوں مفاہیم آپس میں تساوی کی نسبت رکھتے ہیں۔ کل ناطق انسان و کل انسان ناطق، واضح؟ کل متقن فہو انسان و کل انسان فہو متقی۔ خوب، کیسے ہوگا؟ اب یہاں پہ ہے کہ خالق کائنات نے جب دنیا میں بھیجا انسان کو تو کیا دیا؟ ایک جلد دی، چمڑا، گوشت، چند ایک ہڈیاں، یہ دی۔ اس کو کیا کہا کہ یہ صورت انسان ہے، اور اس کے ساتھ کیا چیز دی؟ ایک حقیقت جو روح انسانی ہے۔ اس روح انسانی کو کیا کہا یہ حقیقت انسان ہے۔ تو بس ایک ہے انسان کی شکل جس کو کہتے ہیں چمڑا، جلد، بدن، اور ایک ہے روح انسانی جو انسان کی حقیقت ہے۔ وہ کس کو قرآن نے انسان کہا ہے؟ جس کو قرآن نے انسان کہا ہے اسی کے لیے قرآن نے کہا ہدن للناس۔ خوب، جب قرآن نے کہا کہ میں ہدایت ہوں انسان کے لیے، تو پھر انسان کی تعریف کون کرے گا؟ قرآن ہی کرے گا۔ وہ بس انسان کی تعریف بھی جا کے قرآن سے پوچھو، قرآن کس کو انسان کہتا ہے، اور پھر اپنی طرف سے یہ نہ کہو کہ انسان یہ ہے، انسان وہ ہے، انسان فلاں ہے۔ خوب، اگر خدا کے ساتھ معاملہ ہے اور خدا کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو پھر خدا سے ہی جا کے پوچھو، قرآن سے جا کر پوچھو قرآن کیا کہتا ہے۔ اب آئیں، اگر قرآن کہتا ہے کہ میری نگاہ میں انسان کون ہے، اب قرآن کی اصطلاح کیا ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ بعض کیا ہیں؟ ایسے ہیں کہ جو جانور ہیں، بعض جانوروں سے پست ہیں۔ پس اس کا مطلب جو آپ کو انسان نظر آ رہا ہے یہ انسان نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ جانور ہے، یہ جانور سے پائنتر ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا ہدن للناس، میں انسان کے لیے ہدایت ہوں۔ وہ جس کو تم نے فرض کیا یہ تو قرآن کہتا ہے یہ تو انسان نہیں ہے۔ بس انسان کون ہے؟ وہ انسان وہ ہے جس کے اندر قلب ہو، انسان وہ ہے جس کے اندر انسانیت ہو، انسان وہ ہے جس کے اندر رابطہ دینی ہو۔ دین سے جیسے ہی گرے گا، ہٹے گا، مقام انسانیت سے گر جائے گا۔ بس جب قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ آقا میری نگاہ میں ہر چلنے والی شے انسان نہیں ہے، اس کا خاص معیار ہے، اور وہ معیار کیا ہے کہ جس کے اندر ہدایت ہوگی وہی انسان ہوگا۔ قرآن کے مد نظر ظاہر نہیں، ظاہر ہے ہی نہیں، بس حقیقت ہے قرآن کے مد نظر۔ اور وہ حقیقت کس کے ساتھ وجود میں آتی ہے؟ کہ ہدایت کے سائے میں آتی ہے۔ وہ جب ہدایت ہوگی تو کیا بن جائے گا؟ متقی۔ ہے انسان لیکن ہدایت کی وجہ سے اس کو متقی کہا جا رہا ہے، چونکہ اس نے ہدایت لے لی ہے۔ بس ہدایت لینے والا متقی ہے، اور جس کے اندر تقویٰ ہو، جس کے اندر ہدایت ہو، اسی کو قرآن نے انسان کہا ہے۔ جس کے اندر تقویٰ نہیں ہے وہ انسان بھی نہیں ہے۔ اب آئیں امیر المومنین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کو لاشیں نظر آ رہی ہیں یہ کیا ہیں؟
فصورت و انسان، شکل و صورت آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ یہ انسان ہے. والقلب قلب حیوان، باطن کیا ہے؟ یہ جانور. جب باطن جانور ہے جس کو تم انسان سمجھ رہے تھے، یہ انسان نہیں تھا معصوم کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں. خوب، فصورت انسان والقلب قلب حیوان. تو پھر کیا ہے؟ کذالک میت الاحیاء، یہ چلتی پھرتی لاش ہے. بس یہ نہ سمجھو کہ جو چلتا پھرتا ہے وہ انسان ہے، نا، چلنا پھرنا معیار نہیں ہے. وہ قلب اور باطن ہے. باطن میں کیا ڈالا ہے؟ وہ جو چیز ڈالی ہے اسی سے آپ کی ذات، حقیقت، شکل، صورت بن رہی ہے. بس آئیں قرآن سے پوچھیں کہ آقا قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اصلاً یہ جو لاشیں چل رہی ہیں یہ لاشیں انسان نہیں ہیں، یہ مقام انسانیت سے گر چکی ہیں. یہ کیا ہیں؟ یا بعض ہیں کل انعام، یہ جانور ہیں. وہ جانور کے لیے تو قرآن خدا نے نازل نہیں کیا ہے، انسان کے لیے نازل کیا ہے. اور یہ کیا ہے؟ کہا یہ جانور ہیں. یا بعض ایسے ہیں جو جانوروں سے بھی پستر ہیں. وہ جو حیوان سے پستر ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے؟ اس کے لیے ہدایت ہوتی ہے، اس کے لیے قرآن ہے. بس اگر قرآن سے جا کر پوچھو تو قرآن کیا کہتا ہے کہ آغا چلنا پھرنا معیار نہیں، کھانا پینا معیار نہیں، باتیں کرنا معیار نہیں. یہ اس جھانسے میں نہیں آنا کہ جو بول رہا ہو یہ انسان ہے، جو کھا پی رہا ہو وہ انسان ہے، جو چل پھر رہا ہو وہ انسان ہو، جو تولید نسل کر رہا ہو وہ انسان ہو. نا، معیار کیا ہے؟ معیار قلب انسانی ہے. اور قلب انسانی کی خوراک کیا ہے؟ ہدایت. دو لفظوں میں اگر ہدایت ہے تو یہ قلب ہے. قلب یعنی باطن، باطن یعنی انسانیت. انسانیت کا معیار وہ قلب انسانی ہے، نہ یہ شکل و صورت ظاہری. اسی لیے دیکھیں آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے پیغمبر اسلام نے کئی مراتب ذکر کیے اور تشبیہ کے ساتھ. یہ حدیث لمبی ہے، مضمون اس کا عرض کر رہا ہوں. معصوم یعنی پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ انسان کی موت تین طرح سے ہے. ایک موت یہ ہے کہ جو بدن کو آتی ہے، بالآخر یہ بدن جو چلتا پھرتا ہے ایک دن ڈھیر ہو جاتا ہے، حرکت اس کی ختم ہو جاتی ہے. وہ اس کا مطلب کیا ہے؟ حرکت ختم ہوئی یعنی اس کو موت آ گئی. وہ موت آنے کے بعد پھر کیا ہے؟ اب یہ کیا ہے؟ یہ لاش اس کو اٹھا لو اور اٹھانے کے بعد کہاں لے جاؤ؟ گڑھے میں جا کر ڈک دو، دفن کر دو، جان چھڑاؤ. کیونکہ اگر یہ باہر رہا تو ایسی بدبو پھیلائے گا کہ جو چل رہے ہیں ان کے لیے بھی عذاب کا باعث بن جائے گا. یہ موت کیا ہے؟ موت بدنی. دوسری موت پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ اس کا نام ہے موت روحانی، یا دوسرے الفاظ میں دقیق ہے موت انسانی. اور وہ کیا ہے؟ کہا کہ خالق کائنات نے انسان کو انسانیت کا مقام دیا تھا بنام قلب، اور قلب کی خوراک تھی ذکر الہی، ذکر پروردگار. پس وہ قلب جو یاد خدا سے غافل ہو جائے وہ دل کیا ہو جاتا ہے؟ مر جاتا ہے. پس بعض ایسے ہیں جو یاد خدا سے غافل ہیں تو یہ زندہ لاشیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ جانور ہیں جو رینگ رہے ہیں زمین کے اوپر چل رہے ہیں. البتہ فرق کرتا ہے، بعض جانور ہیں جو 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں اور بعض جانور ہیں جو 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں. بس 2 ٹانگوں میں یہ 4 ٹانگوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ہیں دونوں جانور. یہ دوسری موت. تیسری موت معصوم نے فرمایا پیغمبر اسلام نے کہ تیسری موت ہے معاشرے کی موت. کبھی کبھی معاشرے مر جاتے ہیں. آپ جائیں کسی معاشرے میں زندگی بسر کریں، پتہ چلے گا کون سا معاشرہ زندہ ہے اور کون سا معاشرہ مردہ ہے. بدن کی موت پتہ چل گئی، روح کی موت بھی پتہ چل گئی. معاشرہ انسانی کی موت کا نام کیا ہے؟ وہاں پہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ معاشرہ انسانی جاؤ جا کر دیکھو کہ اگر اس معاشرے کے اندر امر بالمعروف کیا جا رہا ہے سمجھ لو کہ معاشرہ زندہ ہے. جس معاشرے سے امر بالمعروف اٹھ جائے اور امر بالمعروف عیب بن جائے اس معاشرے کے لیے، یہ سمجھو کہ یہ معاشرہ مر چکا ہے، یہ معاشرہ مردہ ہے، یہ جانور معاشرہ ہے. اور ہے ابھی جا کر دیکھیں بعض معاشروں میں یہ ہوتا ہے، اگر آپ نماز کی جا کے تبلیغ کرنا شروع کریں اسی دن سے مجلس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں واہ واہ سناؤ. یہ چیزیں ہم سننے کے لیے نہیں آئے ہیں کہ زکوٰۃ دینی ہے، خمس دینا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے. یہ باتیں نہیں کرو، کدھر سے اٹھ کے آئے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ جہاں پہ امر بالمعروف کو سننے کی جس معاشرے میں صلاحیت نہیں ہے کہ یہ معاشرہ مر گیا ہے. جب یہ معاشرہ مرے گا تو ہے کیا؟ اتفاق سے معصوم نے جب تنظیر اور مثال بیان کی بڑی خوبصورت کہا کہ دیکھیں بعض یہ ہے خصوصی، پڑھیں کتاب الحیوان کو. بعض جانور کیا ہوتے ہیں
بعض جانوروں کو کہا جاتا ہے مولدہ. شرح منظومے میں صاحب منظومہ نے آغا ہادی سبواری نے ذکر کیا ہے. بعض جانور ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے مولدہ. مولدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو پیچھے کوئی ریشہ یا جڑ یا بنیاد کی ضرورت نہیں ہوتی. جب ایک جسم جانور کا فاسد ہوتا ہے اسی فساد جسمانی سے یہ پیدا ہو جاتے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے مولدہ جانور. مثلا ابھی آپ جا کر دیکھیں بعض جانور ہیں مر جاتے ہیں, مرنے کے بعد پھینک دیتے ہیں نا لوگ, جب پھینکتے جب اس کا جسم کیا ہوتا ہے سڑ جاتا ہے تو سڑنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں. ان کیڑوں کو کہا جاتا ہے مولدہ جانور. تو یہ کہاں سے پیدا ہوئے ہیں؟ بعض زندہ جانوروں کو بھی زخم ہو جاتا ہے پڑ جاتے ہیں. احسن, ان کو کہا جاتا ہے مولدہ جانور. وہ زندہ جو ہوتے ہیں وہ اس جہاں پہ پڑتے ہیں وہ اس کیا ہوتا ہے فاسد ہو چکا ہوتا ہے. اب یہاں پہ یہ تنظیر ہے, میری بات نہیں ہے, بعد میں وہ نہ ہو, وہ معصوم کا یہ کلام ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ بعض کیا ہے وہ جو مولدہ کیڑے ہوتے ہیں, بعض انسان مولدہ کیڑوں سے بھی بدتر ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں اسی مردار میں پیدا ہوتے ہیں, مردار کو کھاتے ہیں. مردار کو کھانے کے بعد بڑے خوش ہوتے ہیں کہ کیا یہ ہم نے کون سی ڈش کھائی ہے, بریانی کھایا ہے, پیزا کھایا ہے. لیکن پیچھے اگر یہ بریانی پیزا حرام کا ہے, یتیم کا مال ہے, تو یہ کیا ہے یہ مردار کو کھا رہا ہے یہ کیڑا, اور اس پہ فخر و مباحت کر رہا ہے. اور پھر یہی مردار کو کھانے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں تولید نسل بھی کرتے ہیں. ظاہر ہے پھر ان کی اولادیں آگے بڑھتی ہیں, پھیلتے ہیں, پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خدا نے ہمیں نعمت دے دی. بعض ایسے انسان ہیں لوگوں کا مال کھانے کے بعد بریانیوں کی شکل میں ہڑپ کرتے ہیں اور پھر تولید نسل کرتے ہیں, اور اس تولید نسل پہ کیا کرتے ہیں فخر و مباحت کرتے ہیں. خدا نے ہمیں نعمت دی. عزیز من, یہ نعمت نہیں ہے. آپ کو اپنے آپ کو جانور پنے سے باہر نکالو اور اس مردار کو کھانے سے اپنے آپ کو روکو, اور مردار کو کھانے سے تولید نسل کر کے فخر و مباحت کرتے ہو. در حقیقت کیا ہے تم مقام انسانیت سے گر چکے. وہی مولدہ کیڑے ہو تم, اور مولدہ کیڑا اس سے معاشہ انسانی وجود میں نہیں آتا. پس معاشہ انسانی کس سے وجود میں آتا ہے؟ معاشہ انسانی اس سے وجود میں آتا ہے کہ جس کے اندر قلب مطمئن ہو, قلب متیم ہو, وہ قلب جس میں محبت خدا ہو, وہ انسان ہے. بس اگر قرآن کی نگاہ میں جا کر پوچھیں تو انسان کی حقیقت کیا ہے کہ وہ جو قلب مطمئنہ کا مالک ہے وہ انسان ہے. وہ باقی پھر کیا ہے کہ یہ باقی چلتی پھرتی لاشیں ہیں, آپ کو نظر نہیں آ رہی, لیکن ایک دن آئے گا ہم پردہ اٹھائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لاشیں ہی تھیں. اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, یاد کرو اس وقت کو کہ جب ان وحشیوں کو, ان جانوروں کو محشور کیا جائے گا. یہی انسان ہوگا جو مقام انسانیت سے گر کر جانور بن گیا ہے, وَإِلَّا محشر حیوانات کے لیے نہیں ہے. نہ خیر, یہی اشتباہ ہے. آغا یہ ذہن میں رکھ لیں, قانون محشر کس مخلوق کے لیے ہوتا ہے؟ پہلی خصوصیت جس کے اندر عقل ہو. 2, اس کے لیے محشر ہوگا جس کے لیے کتب آسمانی نازل ہوتی ہیں, اس کے لیے محشر ہوگا جس کے لیے شریعت آتی ہے, اس کے لیے محشر ہوگا جس کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا جاتا ہے. ان کو ایک عالم میں جا کر کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا ہم نے کتابیں بھیجی, ہم نے انبیاء بھیجے, ہم نے شریعت بھیجی, ہم نے آپ کو عقل دی, ہم نے اتنی نعمات تمہیں دی, تم انسان بن کر آئے یا نہیں آئے؟ اب سوال یہ ہے بیٹا, یہ جانوروں کے لیے کون سا نبی آیا ہے؟ کون سی کتاب آسمانی نازل ہوئی کہ جا کے جانوروں کو جا کے پڑھاؤ, گھوڑے بکری کو کتاب آسمانی پڑھاؤ؟ ان کو عقل دیا ہے خدا نے؟ نہیں. بس یہ ذہن میں رکھ لیں, معاشر میں وہی جائے گا جس کے لیے یہ سارا اہتمام خدا نے کیا ہے. اور یہاں پہ یہ ہے, قرآن یہ کہتا ہے کہ جانوروں کے لیے کوئی حاشر نہیں ہے, جانور تمہارے لیے ہیں, تم معاشر کے لیے ہو. تم جب جاؤ گے کس حالت میں جاؤ گے اب وہ ہے کہ اگر انسان تھے تو انسانی شکل میں محشور ہو گئے, اور اگر انسان نہ ہوئے تو پھر انسانی شکل میں محشور نہیں ہوں گے. بس قرآن نے جب کہا کہ آقا میری نگاہ میں ناس اور انسان کون ہے کہ جو حقیقتاً انسان ہے, نہ جس کی صورت انسانی ہے, نہ جس کی جلد انسانی ہے, نہ جس کا چمڑا انسانی ہے. چمڑے کے جھانسے میں نہیں آنا, کیونکہ یہ چمڑے کے نیچے کیا ہے جانور, انسان نہیں ہے. خوب, اگر حقیقت انسانی یہ ہے کہ جو قلب مطمئن اور قلب متیم کا مالک ہے, جس میں ذکر الہی ہے, جو معاشرہ انسانی کا فرد ہے, اگر انسان یہ ہے تو پھر دونوں آیتوں میں کوئی تحافظ
نہیں ہے. جب قرآن کہتا ہے ہدن للمتقین، متقین کون ہے؟ وہی انسان. اور جب کہا جاتا ہے ہدن للناس، یہ ناس کون ہے؟ یہ وہی متقی ہے. بس جب قرآن سے پوچھا تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ متقی اور انسان یہ دونوں مفہوم متساوی ہیں، اصل عام و خاص نہیں. جب عام و خاص نہیں ہے پھر اپنے آپ کو تھکانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ کیا ہوا یہ کیا ہوا. نہ، جہاں پہ جتنی بھی آیات ہیں، اگر محسنین کہتے ہیں یہی انسان ہے، اگر متقین کہتے ہیں یہ بھی انسان ہے، اگر انسان کہتے ہیں تو اس سے مراد بھی یہی محسنین اور متقین ہے. بس متقی اور انسان میں منطق کی نگاہ میں نسبت کون سی ہے؟ تساوی کی. اور جب قرآن سے پوچھا، قرآن نے کہا کہ میرے نگاہ میں انسان وہ ہے کہ جس کے اندر قلب ہو، اور قلب کی حقیقت یہ ہے جس میں یاد خدا ہو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قلوب کو اطمینان کی منزل پہ لانا ہے، تب مقام انسانیت پہ آئیں گے. اگر اس مقام انسانیت کو پا لیا ہے، اب اس کے کیا ہیں؟ متعدد نام ہیں انسان کے. اور وہ متعدد نام کس اعتبار سے ہیں؟ چونکہ لیول ہر ایک کا مختلف ہے. کہتے ہیں نا، یہ جو اب دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو جو درجہ حاصل کرتے ہیں اس کے بعد نام بدلتا ہے یا نہیں؟ بدل جاتا ہے. کارشناسی، ارشد، دکتورا، اور پھر گریجویٹ، اور پتہ نہیں کیا کیا کیا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ پھر نام ہیں جو درجات کی وجہ سے ملتے ہیں. ولی حقیقت میں کیا ہے؟ صاحب علم ہے یا نہیں ہے؟ بس صاحب علم میں یہ سارے درجات ہیں. بس سب کا عمومی نام کیا ہے؟ انسان. عمومی نام کیا ہے؟ انسان. اور ان میں پھر کیٹیگریز ہیں. کیٹیگریز کیا ہیں؟ ہر ایک کے درجات ہیں. متقی بھی اسی کا درجہ ہے، محسن بھی اسی کا درجہ ہے، ابرار بھی اسی کا درجہ ہے، مقربین بھی اسی کا مرتبہ ہے، راضی انہی کا مرتبہ ہے، مرضی انہی کا مرتبہ ہے، قلب مرتبہ. بس پتہ چلا کہ متقی اور انسان شیئن واحد. جب قرآن نے بتایا کہ انسان میری نگاہ میں وہ ہے کہ جس کے اندر واقعاً دین ہو، جس کے اندر ذکر خدا ہو، وہ ہے انسان. دوسرا اثر کہا کہ انسان کیا ہے؟ من یتق اللہ یجعل لہ فرقانا، یا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. وہ جو دنیا میں اضطراب کا شکار ہے، پتہ چلا مقام انسانیت سے گر گیا ہے. اور جو دینی بنیاد پہ زندگی بسر کر رہا ہے اور کسی میدان میں وہ اس کی زندگی میں اضطراب نہیں، پتہ چلا یہ انسان ہے. بس انسان کیا ہوتا ہے؟ خدا کی نگاہ میں ہر حال میں مطمئن ہے. لیکن جو مقام انسانیت سے گر جاتا ہے وہ کیا ہے؟ اب اس کے لیے ہے کہ مطمئن نہیں ہوتا. مال دے دو چند دن کے لیے خوش ہو جائے گا، اگلے دن پھر پریشان. بس اضطراب انسان کا خاصہ نہیں ہے، اطمینان انسان کا خاصہ ہے. ایک دوسری علامت بیٹا کہ کہاں سے پتہ چلے کہ یہ انسان ہے. ایک مطلب ہے انشاءاللہ اسی سورہ مبارکہ بقرہ میں آ رہا ہے، وہاں پہ انشاءاللہ تفصیل سے یاد کروں گا. لیکن ابھی یہ انسان کے لیے دو صفات خالق کائنات نے انبیاء میں جاری کی، اور انہی دو صفات کے بلبوتے پہ مقام انسانیت کے اندر ان کو لا کر مبعوث کیا. ایک صفت انبیاء کی کیا تھی؟ بشیر یا مبشر. اور دوسری کیا تھی؟ نذیر اور منذر. نذیر اور منذر. البتہ یہ ایک خوبصورتی ہے قرآن کی کہ اگر آپ قرآن کے اندر جا کر دیکھیں گے تو بشیر کی آیات بہت کم ہیں، اور انذار کی آیات دیکھیں گے بہت زیادہ ہیں جگہ جگہ پہ. حتیٰ کہ خالق کائنات نے حصر کے ساتھ یہ مطلب بیان کیا، انما انت منذر، بس آپ کا کام فقط انذار ہے. لیکن کہیں پہ آپ کو یہ آیت نہیں ملے گی کہ آپ کا کام صرف بشارت دینا ہے. بشارت کے لیے حاصل نہیں آئی، لیکن انذار کے لیے حاصل آئی ہے. ان انا الا نذیر مبین. ان انا یہ کیا ہے؟ حاصل. میں نہیں ہوں، کیا ہوں؟ فقط نذیر. بشیر کے لیے کہیں حاصل نہیں ہے. یہ مطلب ذہن میں رہے، انشاءاللہ ابھی آ رہا ہے، وہاں پہ آیت پہنچے گی، وہاں پہ اس کو عرض کروں گا کہ حاصل فقط انذار کے لیے کیوں ہے، بشیر کے لیے حاصل کیوں نہیں آئی. بہرحال ابھی یہ ذکر کرنا تھا کہ بشیر اور نذیر، مبشر اور منذر، یہ انبیاء کی صفات میں سے تھا. وہ منذر کا تعلق کس سے ہے؟ یہیں سے پتہ چلے گا. قرآن سے جا کر پوچھیں منذر کا تعلق کس سے ہے، کہ منذر کا تعلق ہی انسان سے ہے. انبیاء آئے ہیں انسان کے لیے منذر ہیں، جانور کے لیے منذر نہیں. وہ کوئی نبی آیا ہے جس نے جا کے کسی جانور کو انذار کیا ہو، ہدایت کی ہو؟ بس یہیں سے پتہ چلتا ہے حقیقت انسانی کیا ہے. وہ جو جانور سے اوپر ہو وہ انسان ہوتا ہے، اور اس کو انذار کیا جاتا ہے.
اور جو مقام انسانیت سے گر کر جانور بن جاتا ہے وہ انسان ہی نہیں ہوتا. بس جب خدا نے کہا ہدن للناس، اس سے مراد کون ہے؟ وہ ایسی ذات ہے جس کو انبیاء انذار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اب آئیں قرآن آیت کو، سورہ مبارکہ یاسین، پیغمبر اسلام کے اوصاف میں بہت زیادہ احکام بیان کرنے کے بعد پیغمبر اسلام کو خطاب کیا. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، لِيُنذِرَ انذار کرے کون؟ پیغمبر خاتم. کس کو؟ من کان حیًّا، جو زندہ ہے. جو زندہ ہوگا اس کو کیا کرے گا پیغمبر؟ انذار کرے گا. ابھی چونکہ معنی نہیں کیا ہے اب اس لیے تھوڑا بہت وہ ذہن میں ہو رہا ہے، اگرچہ میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا، لیکن انذار وہ ڈرانا نہیں ہے جو عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے. لِيُنذِرَ تاکہ انذار کرے کون؟ پیغمبر خاتم. کس کو؟ من کان حیًّا، جو زندہ ہوگا اس کو انذار کرے گا. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور استحقاق عقاب ثابت ہے کس کے لیے؟ کافرین کے لیے. عجیب بات ہے، یہاں پہ سمجھ آتی ہے قرآن کی حیثیت. پڑھیں گے انشاءاللہ معنی بیان میں. ایک ہے صنعت، صاد کے ساتھ، صنعت احتباق، حمزہ ہے بے تے دو نقطے والی، الف اور کاف کش، کشمیر، دو نقطے والا نہیں، کش والا، احتباق. اور یہ صنعت احتباق کیا ہوتی ہے؟ بھاگ کا یہ کلام کے اندر خوبصورتی پیدا کرتی ہے. چونکہ پتہ نہیں ہے تو ہمیں کلام خوبصورت بھی نظر نہیں آتا ہے. یہ آیت لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. واضح ہے بیٹا؟ جی. یہ صنعت احتباق ہے. پہلے معنی کر دوں کہ یہ کیا ہے، اس کے بعد چاشنی پتہ چلے، اور اس کے بعد پھر حقیقت انسانی واضح ہو. اور وہ یہ ہے صنعت احتباق. یہ ہوتا ہے کہ آغا دو گروہ ہوتے ہیں اور ہر گروہ دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے. دو گروہ اور ہر گروہ دو چیزوں پر مشتمل. ان دو چیزوں میں سے ایک کو ذکر کر دیں، دوسری کو حذف کر دیں. پھر دوسرے گروہ کے اندر جو دو چیزیں ان میں سے بھی ایک کو ذکر کر دیں، دوسرے کو حذف کر دیں. کیوں؟ کہ جو دوسرے گروہ سے حذف ہوا ہے اس کی ضد پہلے میں موجود ہے، اور جو پہلے میں معذوف ہوا ہے اس کی ضد دوسرے میں موجود ہے. اس کو کہا جاتا ہے صنعت احتباق. اور اس سے کلام کیا ہو جاتی ہے؟ خوبصورت. بجائے اس کے کہ چار گروہوں کو ذکر کریں، دو گروہوں کو ذکر کر کے چاروں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے صنعت احتباق. ابھی آئیں تطبیق کریں قرآن میں. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، پیغمبر انذار کس کو کرے گا؟ جو زندہ ہوگا. زندہ کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ مردہ. بس یہاں پہ حی کا ذکر کیا، مردہ کو ذکر نہیں کیا. خود دوسرے گروہ میں کیا کہا؟ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافرین کے لیے عذاب ہے. کافر کے مقابلے میں کیا ہے؟ مومن. بس مومن پہ کون سا کلمہ ہے جو پہلے ذکر ہوا؟ حی. اب یہاں سے پتہ چلا کہ حی اور مومن میں صفت نسبت تساوی کی ہے، اور ادھر سے کافر اور مردہ میں نسبت تساوی کی ہے. وہ کافر کیا ہے؟ جس کو تم انسان سمجھتے ہو. قرآن کیا کہتا ہے؟ کہ یہ مردہ ہے، یہ چلتی پھرتی لاش ہے. اور ادھر سے کیا کہا؟ مومن کیا ہے؟ کہا مومن ہی حقیقتاً صاحب حیات ہے. بس پتہ چلا کہ حی کون ہے؟ فقط مومن. کافر کیا ہے؟ کہا کافر اصل زندہ نہیں، مردہ ہے. تو قرآن کس کے لیے آیا ہے؟ زندہ کی ہدایت کے لیے ہے، نہ کہ مردہ کی ہدایت کے لیے ہے. بس جب قرآن سے ہم پوچھتے ہیں، قرآن فقط مومن اور متقی کو صاحب حیات سمجھتا ہے، کافر کو صاحب حیات نہیں سمجھتا. بس جب کافر صاحب حیات نہیں ہے تو ہدایت بھی اس کے لیے نہیں ہے. وہ پھر یہ نہ کہو کہ یہ انسان ہے تو اس کے لیے ہدایت آئی ہے، یہ نہیں ہے. یہ نہ، حیات کا تعلق، ہدایت کا تعلق اور قرآن کا تعلق انسان سے، اور انسان ہی زندہ ہے اور مومن ہی زندہ ہے. بس مومن اور انسان میں نسبت تساوی کی ہے، مومن اور حیات میں نسبت تساوی کی ہے، مومن اور متقی میں نسبت تساوی کی. بس جب قرآن سے آ کر پوچھا، قرآن نے بتایا ہے کہ آقا میں آیا ہوں انسان کے لیے. اب انسانیت میں افراد کیا ہیں؟ مختلف ہیں، اور ان کے ساتھ اگر میرا مقایسہ کیا جائے تو کیا نظر آتا ہے؟ ان کے درمیان نسبت تساوی کی ہے. بس پہلے وہ جو مطلب ذکر کر رہے تھے کہ انسان اور متقی میں نسبت عام خاص مطلق کی ہے، وہ ظاہری طور پہ ذکر کر رہے تھے ان لوگوں کے عقیدے کی بنیاد پر کہ یہ بھی کافر کو انسان سمجھتے ہیں، یہ بھی منافق کو انسان سمجھتے ہیں، یہ بھی مشرک کو انسان سمجھتے ہیں. قرآن سے پوچھو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے میری نگاہ میں انسان فقط مومن ہے، میری نگاہ میں انسان فقط متقی ہے، میری نگاہ میں مومن فقط زندہ ہے، اور باقی کیا ہے؟ کہ باقی یہ چلتی پھرتی
لاشیں. اب پتہ چلتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا کہ فصورت انسان، ظاہری طور پہ چمڑا انسانوں والا ہے، والقلب قلب حیوان، باطن حیوان ہے، یہ ذالک میت الاحیاء، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں. اور اسی کو قرآن نے صنعت احتباق کی صورت میں ذکر کیا، کہا کہ پیغمبر کا وظیفہ ہی صاحبان حیات کو انذار کرنا ہے. تو پھر کافروں کو کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ وہ مردہ ہیں، اور مردہ کو انذار نہیں کیا جاتا. اسی لیے کیا ہے، لا تسمعوا من فی القبور، جو قبر میں جا چکا ہے آپ اس کو کچھ بھی سمجھا نہیں سکتے ہو. آیا پیغمبر جا کے قبروں میں جا کے پیغام خدا سناتے تھے؟ ہے کہیں ملا ہو آپ کو؟ پڑھا ہو تاریخ میں کہ پیغمبر کسی قبر پہ گئے ہوں اور قبر کے اوپر بیٹھ کے ان کو اسلام کا پیغام سنایا ہو؟ خوب. اب پھر خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ لا تسمعوا من فی القبور؟ بس یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چلتی پھرتی لاش ہے، یہ کیا ہے؟ مردہ ہے، یہ زندہ نہیں ہے. چونکہ مردہ قبروں میں ہوتے ہیں، زندہ زمین کے اوپر چلتے ہیں. وہ بعض ایسے ہیں جو زندہ زمین کے اوپر نہیں ہیں، قبریں ہی ہیں واقعا، یہ جانور ہی ہیں، یعنی مقام انسانیت سے گر چکے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن کی نگاہ میں انسان کیا ہے؟ ہے. قرآن کی نگاہ میں مومن ہے، قرآن کی نگاہ میں انسان ہے متقی، اور متقی ہی فقط انسان ہے. اور جب دو آیتیں کہتا ہے، کبھی کہتے ہیں ہدن للمتقین، مراد وہی گروہ ہے، اور جب کہتا ہے ہدن للناس، مراد وہی گروہ ہے. بس یوں نہیں ہے کہ انسان کے اندر عمومیت ہو اور متقین کے اندر خصوصیت ہو اور پھر رابطہ عام خاص کا ہو جائے. نا، رابطہ عام خاص کا نہیں ہے. جب قرآن سے پوچھا، قرآن نے یہ کہا کہ آگا متقی ہی انسان ہے اور انسان ہی متقی ہے، دونوں شیئون واحد. اور اس کے لیے کہا وہی قرآن کی سورہ بارکہ یہ یاسین کی آیت کہ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيُحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. یہ صنعت احتباق ہے. اور صنعت احتباق کے ساتھ میں پتہ چل گیا کہ ان دو گروہوں میں سے کون سا گروہ ایسا ہے کہ جس کے ساتھ حیات وابستہ ہے، اور کون سا ایسا ہے کہ جو ظاہری طور پہ مردہ ہے. چلتی پھرتی لاشیں کون سی ہیں؟ جہاں پر بھی کلمہ ناس قرآن میں آیا ہے، جی جہاں جہاں بھی کلمہ ناس قرآن میں آیا ہے، اس سے مراد یہی ہیں، متقی ہیں یا مومن ہیں یا ابرار ہیں یا مقربین ہیں یا محسنین ہیں، سارے یہی ہیں. بس جہاں پہ بھی قرآن نے یہ دیکھ، کیونکہ قرآن نے اس کلمے کا انتخاب کیا ہے تو اس کی حقیقت بھی قرآن ہی بیان کرے گا. جب قرآن سے پوچھا، قرآن نے کہا کہ میں اصل کافر کو زندہ نہیں سمجھتا، میں منافق کو اصل زندہ نہیں سمجھتا، میں مشرک کو اصل زندہ نہیں سمجھتا. یہ کیا ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل. میری نگاہ میں زندہ کون ہے؟ کا مومن، متقی، یہ زندہ ہے، صاحب حیات ہے. اور انبیاء کی ذمہ داری کیا تھی کہ وہ صاحبان حیات کو آ کر انذار کرتے ہیں، اور جو مر چکا ہو اس کے لیے انذار نہیں ہوتا. اب وہ مرنے والے دو طرح سے ہیں، بعض زمین کے گڑھے کے اندر جا چکے ہیں اور بعض زمین کے اوپر جانوروں کی طرح ریگتے ہوئے چل پھر رہے ہیں، فرق نہیں کرتا ہے. بس یہ ظاہری طور پر انسان ہے، نہ کہ باطن طور پر یہ انسان. باطن طور پر یہ انسان نہیں ہے. اور جب انسان نہیں ہے، مقام انسانی کی سے قرآن ان کے لیے آیا ہی نہیں ہے. قرآن ان کے لیے ہے جو صاحب حیات ہیں اور انسانی شکل میں روئے زمین پر چل رہے ہیں. ان کے لیے قرآن کو پیغام ہدایت بنا کر پیغمبر خاتم کے دل پر نازل کیا، اور آ کر انہوں نے آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر آ کر اسی کی ترویج کی. بس یہ ذہن میں رکھ لیں، جو مخاطب قرآن بن جائے گا، جو مخاطب تبلیغات پیغمبر بن جائے گا، وہ مومن بھی ہے، متقی بھی ہے، انسان بھی ہے، صاحب حیات بھی ہے. اور جو معصومین کی کلام کا مخاطب نہیں ہوتا، یقین جاننے کو مقام انسانیت سے گر گیا ہے اور وہ جانور ہی ہے. وہ ابھی نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کہ اس لیے کہ دنیا کے اندر خداوند عالم کیا ہے؟ ستار. ستاریت کے بل بوتے پہ دوسروں کو وہ اصلی شکل میں نظر نہیں آتا. اب حقیقی شکل میں کب نہ آئے گا؟ وہ جیسے ہی ہم اس دنیا سے منتقل ہوں گے، ہر ایک اپنے اعمال کے سائے میں اصلی شکل میں ظاہر ہوگا. جب اصلی شکل میں ظاہر ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ عالم معاشر کیا ہوگا؟ یوم الفرار. یوم الفرار کیوں ہوگا؟ ایک دوسرے سے ڈر کے بعد. ہاں، جب اصلی شکل میں آئے گا، اصلی روپ میں، اب پھر سکت نہیں ہوگی دیکھنے کی، اب ڈرے گا. ہوتا ہے نا، جب وحشی جانور اگر کوئی آ جائے معاشرہ انسانی کے اندر تو کیا حالت ہوتی ہے؟ درندہ پیچھے لگا ہوا ہو تو حالت کیا ہوتی ہے؟ یوم الفرار ہے. یہاں پہ اس وحشی درندے سے ڈرتے ہیں، وہاں پہ اس انسانی درندے وحشی سے ڈریں گے جو اصلی روپ میں
وہاں پہ کھڑا آیت ہوا. المحسن کھڑے ہوں گے مولا کے حرم میں تقریر بیان کر رہے تھے تو کہا کہ ابھی میرے گھٹنے میں درد بھی ہوتا ہے، میں ضعیف بھی ہو چکا ہوں، لیکن ابھی گرگ پڑ جائے تو ایک سانس میں 30 کلومیٹر. ایسے ہی ہے وہ انسانی شکل میں جائیں تاکہ عالم محشر میں یوم الفرار کا سبب ہم نہ بنے دوسروں کے لیے. البتہ ہو بات کو سمیٹیں ہیں. ہدن للمتقین، بس مطلب بالاتر ہے جو قرآن نے ذکر کیا، تاکہ یہ قرآن ہدایت متقیوں کے لیے. اور جب کہا ہدن للناس تو ان دونوں آیات کے اندر کوئی تحافظ یا تناقض نہیں، بلکہ ایک ہی مطلب کو بیان کیا ہے 2 الفاظ میں. ایک لفظ کیا ہے متقی، دوسرا لفظ کیا ہے انسان. جب حقیقت دیکھی دونوں کی تو حقیقت شیئون واحد. خوب، اس مطلب کو بیان کرنے کے اب یہاں سے آہستہ آہستہ وارد ہوتے ہیں کہ متقی کون ہیں، کہ جن متقیوں کے سائے میں زندگی گزارنی ہے، اور وہ کون سے اوصاف ہیں جن کو اپنا کر آہستہ آہستہ ہمیں مقام انسانیت میں آنا ہے، قدم رکھنا ہے. اس کے لیے پہلی صفت اور پہلا وصف کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. پہلا وصف کیا ہے؟ متقیوں. یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلا وصف مقام انسانیت کا کیا ہے، کیونکہ آپ مثبت دونوں میں تساوی ہے. خوب، اب کہا جائے کہ انسان کی پہلی صفت یہ ہے، خوب بھلے کوئی فرق نہیں ہے. اب کیا متقی کی پہلی صفت یہ، اب کوئی فرق نہیں ہے، اب کوئی بھی ہو، کوئی بھی کہہ سکتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، کون جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں غیب پر، وہ جو رائے ترجمہ کیا جاتا ہے. دیکھیں بیٹا، ایمان، امانت، امن، مومن، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہی مادہ سے وجود میں آئی ہیں. ایمان کیا ہے؟ اب ایمان پتہ چل جائے کہ کہاں سے نکلا ہے، پھر وہ کہیں کہ بس ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ شاید ذہنی تخیلات کا نام ہے یا عقیدے کا نام، یا عقیدے کا نام ہے، مسلم بنا دیا. جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہ یہ متقی کے اوصاف میں سے، یعنی اس کو اپنانا ہے. وہ اپنانے کا مطلب یہ نہیں کچھ کرنا ہے، فقط سوچنے کا نام ایمان نہیں ہے. وہ پہلے معنی کر دو. آمانہ مجرد ہو، اس کا معنی ہے امن. امن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تحفظ. امن، تحفظ، حفاظت، اسی سے امانت نکلا ہے. امانت کیا ہے؟ تحفظ دینا. اس لیے کیا کہتے ہیں کہ جب کوئی آپ کے پاس امانت رکھے تو کیا کرو؟ اس کی حفاظت کرو، محفوظ کر لو. اگر آپ نے کوتاہی کی تو ضامن ہے، ایسے ہی ہے نا. مثلا فرض کریں ایک ایسی چیز تھی آپ کے پاس انہوں نے رکھی کہ یہ امانت کے طور پہ لے لیں. امانت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کو تحفظ دینا، آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے. وہ چیز ایسی تھی کہ جو پانی سے خراب ہو جاتی ہے، اور آپ نے وہاں پہ رکھ دی جہاں پہ پانی زیادہ تھا، وہ آپ نے تحفظ دیا ہے، وہ آپ ضامن ہیں اس کے. اس لیے شریعت کیا بتاتی ہے کہ اگر امانت میں آپ نے خیانت کی، اس کو تحفظ نہ دیا اور وہ ضائع ہو گئی تو آپ اس کے ضامن ہو، مدیون ہو. بس امن کا معنی کیا ہے؟ تحفظ دینا. خوب، یہاں سے باب افعال بنا ہے. آمنا یؤمنو ایمان. وہ جب متعدی میں جائے گا تو معنی بدل جائے گا نا. خوب، امن تحفظ، اور ایمان تحفظ فراہم کرنا. یؤمنو یعنی تحفظ دینے والا. مومن کون ہے؟ مومن امن میں داخل کرنے والا، تحفظ فراہم کرنے والا، اس کو مومن کہتے ہیں. اب کیا ہے؟ وہ بات کہتے ہیں، دیکھیں مغالطہ کہاں سے ہوتا ہے اور دین کی جڑیں کیسے اکھاڑتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے اوصاف میں سے ایک کیا ہے؟ مومن. اور حضرت علی کیا ہیں؟ امیر. نہ مومن کا پتہ چلا ہے نہ امیر کا پتہ چلا ہے کہ وہ کیا ہے. اب بعد میں کیا ہوتا ہے؟ کیا دین ہے اور کیا، اور اس میں پھر نعرے لگتے ہیں. عزیز من، مومن کیا ہے؟ امن میں داخل کرنے والا، تحفظ فراہم کرنے والا. تو کرنا کیا ہے؟ مومن کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایسی چیزوں کو تحفظ دینے کی ضرورت ہے جو فقط مومن ہی دے سکتا ہے. تو بس مومن کی پہلی علامت یہ ہے کہ چیزوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے، تب مومن بنتا ہے. دین امانت الہی ہے، دین کو تحفظ کی ضرورت ہے. تو مومن کون ہوگا؟ جو اس کی حفاظت کرے گا. اگر دیکھتے ہیں دین کے اندر بدعات ہو رہی ہیں، مومن بن کر جا کے ان بدعات کو ختم کرو. کہیں پہ دیکھتے ہو کہ دین کی تعلیمات زمین بوس ہو رہی ہیں، آؤ وہاں پہ ان دین کی تعلیمات کو احیا کر کے مومن بن جاؤ.
پس مومن خیالاتی یا توہماتی یا ذہنی معلومات کا نام نہیں ہے، بلکہ مقام عمل میں اتر کر کسی چیز کو تحفظ دینے کا نام ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ الذین یؤمنون، جو امن دیتے ہیں، جو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ یؤمنون کس کو؟ بالغیب۔ انشاءاللہ یہ اگلے جلسے میں عرض کروں گا کہ یہ با کون سی ہے اور غیب کیا ہے، اور غیب کو کیسے تحفظ دینا ہے، تحفظ دینے کے بعد پھر مومن کیسے بنتا ہے۔ بس پہلی صورت میں یؤمن یا یؤمنون یا ایمان، ایمان تحفظ دینے کا نام ہے، حفاظت کرنے کا نام ہے، محفوظ رکھنے کا نام ہے۔ بس اگر آپ نے محفوظ رکھ لیا تو آپ مومن ہیں، اگر تحفظ نہ دے سکے تو مومن نہیں ہے۔ خوب تحفظ کس کو دینا ہے؟ امانت الہی کو۔ امانت الہی کیا ہے؟ اب یہ ہے امانت الہی کیا ہے کہ یہ قرآن ہے، تحفظ دیا یا نہیں دیا؟ تب مومن بنے گے۔ خوب تحفظ ہو کیسے؟ کہ اگر ان کی آیات ہیں مشکل، ان کو اتنا آسان الفاظ میں بیان کر کے لوگوں کے لیے پیش کرو کہ وہ دین کی طرف راغب ہو جائیں، تحفظ دیا ہے، مومن ہے آپ۔ اور اگر ہم نے پڑھا ہی نہیں اور غلط ترجمے کر کے لوگوں کے حوالے کرتے رہیں تو یہ تحفظ امانت نہیں ہے، کل پکڑے جائیں گے، ضامن ہیں۔ اور ضامن کی حالت کیا ہوگی وہ پھر خدا خود بہتر جانتا ہے کہ اس کے ساتھ رویہ کیا کرنا ہے۔ اگر آپ کے عمل کرنے سے دین محفوظ ہوتا ہے تو پھر دین پہ عمل کر کے، دین کو محفوظ کر کے معاشرے میں رائج کرو، تب مومن بنیں گے۔ بس مومن خیالات کا نام نہیں ہے، اطلاعات کا نام نہیں ہے کہ معلومات لے لیں اور یہ مومن بن جائے، نہ۔ پہلی صفت اور پہلا وصف انسان کے لیے، متقیوں کے لیے کیا ہے؟ کہ یہ امانتوں کو تحفظ دیتے ہیں، اس لیے مومن ہیں۔ اب جو امانت ان کو دے دی جاتی ہے اس امانت کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اب انشاءاللہ امانت کی دنیا میں آئیں گے تو دائرہ وسیع ہے، اس لیے خداوند عالم نے کیا فرمایا؟ انا عرضنا الامانہ الامانۃ علی السماوات والارض والجبال۔ ہم نے عرضہ پیش کیا، ہم نے پیش کیا امانت کو پیش کیا کس کی طرف؟ زمین، آسمان، پہاڑ، اور ان تینوں سے کہا کہ ہم امانت آپ کو دے رہے ہیں، اٹھا لو، تم مومن بنو۔ میں امانت دے رہا ہوں، امانت کو اٹھا کے مومن بنو، تحفظ ہو، اس کو کر سکتے ہو۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انکار کر دیا کہ ہم آپ کی امانت کے حامل نہیں بن سکتے۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور جیسی امانت تھا ڈر گئے کہ یہ امانت اور ہم کا یہ نہیں، کوئی رابطہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس امانت کو کیسے اٹھائیں، کوئی سنخیت نہیں پائی جا رہی کہ ہم کیسے اس کو اٹھائیں۔ آگے کیا ہوا؟ فَحَمَلَهَا الْإِنسان، اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا، اور اس بیچارے کو پتہ نہیں میں نے کیا اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، عجیب بات ہے، ادھر سے حامل امانت بھی بنا ہوا ہے اور ادھر سے ظلم و جہول بھی۔ ظالم و جاہل نہیں، ظالم و جاہل اس کے اندر مبالغہ نہیں ہے، لیکن ظلم و جہول کیا ہے؟ مبالغہ ہے۔ عجیب، امانت بھی اٹھا لی، امانت اٹھانے کے بعد ظلم و جہول بھی بن گیا۔ یہ موزل ہے، یہ مشکل ہے جو انسان کے لیے قابل فہم نہیں ہے۔ کیسے ہوا؟ یہ تعریف کر رہا ہے خدا یا مذمت کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے وہ؟ اسی لیے جب حقیقت قرآن معلوم نہیں ہوئی، پتہ چلا کہ یہاں پہ انسان کی تعریف نہیں بلکہ انسان کی مذمت ہو رہی ہے۔ خوب امانت کیا ہے یہاں پہ انشاءاللہ جیسے اس آیت کو صدر و ذیل کو آپس میں ملا کے عرض کریں گے، وہیں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ انسان کی مذمت نہیں ہے بلکہ تعریف ہے۔ اور تعریف میں کیا ہے کہ پوری کائنات سے خدا نے کہ میری امانت کو اٹھاؤ گے، کسی نے بھی قبول نہیں کیا۔ انسان بڑھا اور اس نے کہا ہاں میں اٹھا لوں گا۔ وہ امانت کیا تھی، انسان نے کیسے اٹھائی، اور یہ ظلم و جہول کا تعلق انسان سے کیسا ہے، اس کو بیان کرنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ الذین یؤمنون بالغیب کون ہیں، کیسے امانت کو اٹھاتے ہیں، کیسے مومن بنتے ہیں۔ انشاءاللہ شنبے پہ اس کو موکول کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہفتے والے دن اس کو بیان کریں گے۔ الحمدللہ۔